اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز محترم بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم نے کل کے سبق میں تعوذ کا ترجمہ اور اس کی شرح پڑھی۔ آج ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ بسم نام سے شروع، اللہ اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے کہ جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیری عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفات بیان کی، اس لیے ہمیں اپنے رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ میری پیاری عزیز محترم بہنوں بیٹیوں، یہاں پہ بات غور طلب ہے، توجہ دینے والی بات ہے کہ ابھی قرآن کریم کا آغاز ہے، ابھی ہم نے قرآن کریم پڑھنا ہے۔ پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا، اس کی رحمتوں کا ذکر ہے کہ اے بندو، اپنے رب کے نام پہ ابتدا کرو، اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو، جو بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ یعنی ہم جو زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں کٹن ہیں،
ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو یاد نہیں کرتے، ہم نے اس سے غفلت برتی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے فریاد کرو میں تمہارے دکھوں کو دور کر دوں گا۔ تو قرآن کریم کے آغاز میں ہی اس نے فرمایا کہ اے بندو اللہ کے نام سے شروع کرو، تم آؤ تو صحیح، تمہارا اللہ تو مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ تو جس پہ اللہ مہربانی فرمائے، رحم فرمائے، اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھ سمیت یہاں پہ میری جتنی بھی طالبات ہیں، سب پہ زندگی کے ہر معاملے میں رحم، کرم اور فضل کے دروازے کھول دے۔ یا الہی مولا ہمیں اپنی پہچان اور معرفت عطا فرما دے۔ یا الہی ہمارے دلوں پہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں مولا، انہیں پردوں کو ہٹا کے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ یا الہی امن والی، سکون والی زندگی عطا فرما، تمام مسلمانان اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں پہ مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جی آگے ہم پڑھیں گے بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سارے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے، یعنی بسم اللہ پوری ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سورہ نمل میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہ وہاں پہ جو بسم اللہ ہے وہ آیت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کی شروع کی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھے۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ یعنی شرعی طور پہ ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ باقی بسم اللہ شریف کے اتنے فضائل ہیں کہ انہیں بیان کرنا یا انہیں نوٹ کرنا، قلم بند کرنا ناممکن ہے۔